کے لیے اب اس نے کیا کیا، اس نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعوت پکائے نا، اگر بکری وہ ذبح کرے نا تو آپ بکری کی اگلی ٹانگیں بڑی شوق سے کھایا کرتے تھے. اگلی ٹانگوں میں آپ کو لطف آتا تھا، شوق سے کھایا کرتے. تو اس نے کیا کیا، وہ جانتی تھی، اس نے اگلی ٹانگوں میں زیادہ زہر ملا دیا. ویسے پوری بکری میں ملایا لیکن اگلی ٹانگوں میں زیادہ ملا دیا. اب سرکار وہاں پر پہنچے، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اب انتظار میں ہیں کب سرکار پہلا نوالا منہ میں ڈالے اور ہم اس کے پیچھے نوالے ڈالیں. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع ثم قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم. جب نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نوالے کو اپنے منہ کے قریب لے کر گئے نا، اللہ اکبر، فرمایا میرے صحابہ نوالوں کو نیچے پھینک دو. ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے نیچے پھینک دو. وارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیہودیہ، اس یہودیہ عورت کو بلاؤ. اب عورت آ گئی وہاں پر. اب عورت جب وہاں پر پہنچی نا تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہودی یا مسلمان نہیں ہے، تو ایک یہودن ہے، اس کے باوجود ہم نے تیری دعوت کو قبول کیا. تو نے کس دشمنی کو پالا ہے کہ اسممتی ہذہ الشاۃ، اسممتی، تو نے اس بکری کی ٹانگوں میں زہر ملا دیا. کیوں ملایا تو نے؟ اب وہ عورت حیران رہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی نبی کہتے ہی اسے جو غیب کی خبریں بتانے کہنے لگی من اخبرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقصد نہیں تھا کہ اس زہر کے ساتھ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بکری میں زہر ملا ہوا ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بکری میں زہر ملا ہوا ہے، آپ کو خبر ہو جائے گی. پتہ چلا یہ تو یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں بتانے والے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج مسلح ہو کر بھی نہیں مانتا. من اخبرک یا رسول اللہ، آپ کو بتایا کس نے؟ آپ کو پتہ کیسے لگا؟ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ٹانگ وہ نوالا ہاتھ میں اٹھایا ہے، فرمایا اخبرتنی ہذہ فی یدک للذراعی، خدا کی عزت کی قسم مجھے اس نوالے میں جو گوشت ہے نا وہ گوشت مجھے بتانے لگا یا رسول اللہ مجھے مت کھائیں، میرے میں زہر ملا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان یا اللہ. رسول اللہ مجھے مت کھائیں، میرے میں زہر ملا ہوا ہے. اب اندازہ تو لگائیں، تصویر کے دوسرے رخ کی طرف جائیں. پہلے آوازیں نکلی، سرکار نے سماعت فرمائی. اب بکری ہے، زندہ نہیں ہے، ذبح ہوئی ہے. صرف ذبح نہیں، گوشت بنا ہوا ہے. صرف گوشت نہیں، ٹکڑے ہوئے ہیں. صرف ٹکڑے نہیں، قیمہ بنا ہوا ہے. صرف قیمہ نہیں، آگ پہ چڑھی ہوئی ہے. صرف آگ پہ نہیں، اس کو پکایا گیا ہے. اس کے باوجود نبی علیہ السلام اس سے گفتگو فرما رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارشاد بھائی کے گھر محفل میلاد ہو اور بندے کی نیت صاف ہو اور سرکار توجہ نہ فرمائے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا. آج جو میرے اور آپ کے چہرے سلامت ہے نا، کون سا ایسا گناہ ہے جو امت مسلمہ میں نہیں ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی کیفیت ہے، کون سا ایسا کرتوت ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ ہر قسم کا گناہ کرنے کے باوجود پھر شکلیں دھو کر صبح پھر نورانی چہرہ نکال کر پھر سامنے آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجہ ایک ہی ہے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب، بغیر طلب یہ رحمت رب ہے، کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دوا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور تیرے آگے یوں تیرے آگے یوں دبے لجے فسا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سر
عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا الہ نہیں